اگست کے شروع ہی میں کٹک سے کراچی پہنچنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے۔ جوں توں میں کسی نہ کسی طرح 12 ستمبر کو بمبئی پہنچا اور اگلے روز ایئر انڈیا کے ہوائی جہاز سے کراچی آ گیا۔ جب ہوائی جہاز کراچی لینڈ ہوا تو میرا خیال تھا ہم سب مسافر ارض پاک پر سر کے بل اتریں گے اور باجماعت سجدہ شکر ادا کریں گے، لیکن جہاز سے نکلتے ہی ہمیں نفسا نفسی کے آسیب نے دبوچ لیا۔ ہم ایک دوسرے سے ٹکراتے، ایک دوسرے کو پچھاڑتے، دھکم دھکا ہوتے اپنے سامان کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ سامان وصول کر کے سینے سے لگا کر بیٹھ گئے اور آج تک اسی سامان کو بڑھانے، سجانے، چمکانے میں مصروف ہیں۔ جو سجدہ شکر کراچی ایئرپورٹ پر قضا ہو گیا تھا، سامان کے جھمیلے میں آج تک واجب الادا ہے۔ مجھے امپورٹ ایکسپورٹ سیکشن کے انڈر سیکرٹری کا چارج دیا گیا۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا تجارت کسے کہتے ہیں۔ ایک کباڑیے کی دکان سے میں نے انٹرنیشنل ٹریڈ ڈکشنری اور ایک سیکنڈ ہینڈ اٹلس خریدی اور اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا۔ مجھے ایک چھوٹا سا کیبن ملا۔ پہلے روز اس میں فقط ایک میز تھا، دوسرے روز کرسی بھی مل گئی، چند روز بعد ایک دو کرسیاں اور آ گئیں۔ فائلوں کے لیے کاغذ، پین، ٹیگ کبھی دفتر سے مل جاتے، کبھی ناغہ ہو جاتا۔ ناغے والے روز میں یہ اشیاء بازار سے خود خرید لاتا تھا۔ ان دنوں پاکستان میں اچانک چینی اور کوئلے کی شدید قلت ہو گئی۔ چینی کی جگہ تو لوگوں نے گڑ کا استعمال شروع کر دیا، لیکن کوئلے کی کمی باعث تشویش تھی۔ ہماری ریل گاڑیاں کوئلے سے چلتی تھیں، اس قلت سے رسل و رسائل کا نظام معطل ہو سکتا تھا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چندریگڑھ صاحب نے متعلقہ وزارتوں کے افسران کی ہنگامی میٹنگ منعقد کی۔ میں اٹلس اور ڈکشنری کی مدد سے ہوم ورک کر کے گیا تھا، اس لیے میری چند تجاویز بڑی سہولت سے منظور ہو گئیں اور میرے محکمے کے حکام کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ مجھے بین الاقوامی تجارت کے معاملات پر عبور حاصل ہے۔ مجھے علم تھا میں اندر سے کھوکھلا ہوں۔ بھرم رکھنے کے لیے میں نے چند روز میں بازار سے معاشیات اور اعداد و شمار پر کئی کتابیں خرید کر پڑھ لیں اور محکمانہ میٹنگز میں زبانی کلامی حد تک دخل در معقولات دینے کی شد بدھ حاصل کر لی۔ ایک روز وزیر خزانہ غلام محمد صاحب کے کمرے میں میٹنگ تھی۔ کراچی میں دفتری اور رہائشی ضرورت کے لیے جو نئی عمارتیں اور کوارٹرز تعمیر ہو رہے تھے، ان کے لیے سینیٹری سامان درآمد کرنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ وزیر تعلیم مولوی فضل الرحمان، جن کے پاس امور داخلہ اور اطلاعات کا چارج بھی تھا، انہوں نے تجویز پیش کی کہ امپورٹ کا کچھ حصہ ڈھاکہ کے لیے بھی مخصوص کر دیا جائے، مناسب ہوگا۔ اس تجویز پر بڑی ہنسی اڑی۔ کسی نے کہا ڈھاکہ میں کوئی خاص تعمیری کام شروع نہیں ہوا، اس لیے وہاں سینیٹری سامان بھیجنے کی کوئی تک نہیں۔ کسی نے کہا جو سامان ڈھاکہ جائے گا وہ لازمی سمگل ہو کر کلکتہ پہنچے گا۔ کسی نے مذاق میں پھپتی اڑائی، بنگالی تو کیلے کی گاچھ کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، وہ ابھی سے کموڈ اور واش بیسن لے کر کیا کریں گے؟ مولوی فضل الرحمان نہ بگڑے نہ مسکرائے۔ انہوں نے ایک بار پھر انتہائی متانت اور سنجیدگی سے کہا، زیادہ نہیں تو قلیل سا حصہ ڈھاکہ کے لیے ضرور مخصوص کیا جائے۔ کچھ بحث مباحثے اور طنز و مزاح کے بعد ان کی بات مان لی گئی، لیکن بڑی بدمزگی کے ساتھ، جیسے دودھ میں مینگنیاں ڈال دی گئی ہوں۔ میرا خیال ہے لاشعوری طور پر بنگلہ دیش کی بنیادوں کی کھدائی کا کام اسی روز شروع ہو گیا تھا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا انڈر سیکرٹری بنتے ہی میرا چھوٹا سا دفتر بڑے بڑے تاجروں اور سیٹھوں کی محبوب گزرگاہ بن گیا۔ سارا دن بھانت بھانت کے تاجر میرے کمرے میں منڈلاتے، کچھ کام سے آتے تھے، کچھ ویسے ہی کانٹیکٹ بنانے کی فکر میں چکر لگاتے۔ ان سب میں ایک قدرے مشترک تھی، وہ پیسہ بنانے کی دھن میں یکساں لگن سے سرشار تھے۔ جائز ناجائز کے سوال پر وہ حیرت سے بھویں چڑھاتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ پاکستان کو فوری طور پر تجارتی وسعت اور معاشی پھیلاؤ کی ضرورت ہے، یہ موقع اخلاقی اقدار میں وقت ضائع کرنے کا نہیں۔ یہ سب پاکستان کی ترقی کے دل و جہاں سے خواہاں تھے۔
اور ترقی کا پیمانہ ہر ایک کی اپنی ذاتی تجوری میں نصب تھا۔ میرے چھوٹے سے کمرے میں فقط ایک کھڑکی تھی جو حرص و ہوا کے اس غبار کو خارج کرنے کے لیے ناکافی تھی جو ہر ملاقاتی میرے کمرے میں چھوڑ جاتا تھا۔ ایک روز میرے پاس ریفریجریٹرز کی درآمدی فرم کے ایک تاجر بیٹھے تھے۔ میرا اردلی پانی کا جگ میز پر رکھ گیا۔ جگ میں برف کا بڑا سا ٹکڑا دیکھ کر تاجر صاحب حیران ہوئے۔ کیا آپ بازار کی برف استعمال کرتے ہیں؟ میں نے اسبات میں جواب دیا تو تاجر صاحب نے بازاری برف کے مضر صحت اور مہلک خصوصیات پر تقریر کی اور پوچھا، غالباً آپ کا ریفریجریٹر ابھی کراچی نہیں پہنچا؟ جب میں نے آگاہ کیا میرے پاس ریفریجریٹر نہیں ہے تو انہوں نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے گھورا۔ اس شام میں دفتر سے آیا تو 2 مستری ایک نیا ریفریجریٹر کمرے میں فٹ کرنے میں مصروف تھے۔ ایک نے مجھے تاجر صاحب کا وزٹنگ کارڈ دیا جس پر ہاتھ سے یہ مصرع تحریر تھا، برگ سبز است، تحفہ درویش۔ ریفریجریٹر دودھ کی طرح سفید اور لوہے کی طرح سخت تھا، اور تاجر صاحب اسے برگ سبز کا نام دے کر میرے حلق سے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے ان کی بدذوقی پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے ریفریجریٹر ایک گھوڑا گاڑی پر لدوایا اور مستریوں کے ساتھ ان کے شو روم پہنچا۔ وہ موجود نہ تھے، لیکن اگلے روز بنفس نفیس تشریف لے آئے۔ میرا دل چاہا پیپر ویٹ اٹھا کر ان کے سر پر دے ماروں، لیکن حکومت پاکستان نے ابھی تک ہمیں پیپر ویٹ مہیا نہیں کیے تھے، اس لیے میں اپنی دلی خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے معذور رہا۔ البتہ دروازہ بند کر کے میں نے انہیں نندا بس سروس والی ملکہ دشنام کی وہ طویل اور پیچیدہ گالی دی جسے سن کر سکھ لاری ڈرائیور کے کان بھی سرخ ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی انہیں خبردار کیا اگر دوبارہ میرے کمرے میں تشریف لائیں تو اپنے گوڈے گٹے ساتھ نہ لائیں۔ ایک روز کامرس سیکرٹری مسٹر میک فارکن نے امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک فائل طلب کی۔ بڑی ڈھونڈیا پڑی لیکن فائل نہ ملی۔ میرے سیکرٹری اور سپرنٹینڈنٹ نے سارا الزام ایک اسسٹنٹ کے سر تھوپ دیا کہ مطلوبہ فائل اس کی لاپرواہی سے گمی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ یہ اسسٹنٹ لاابالی، منہ زور اور منہ پھٹ ہے، اس کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کر کے قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ میں نے ملزم کو اپنے کمرے میں طلب کیا تو ایک خوش پوش، بانکا ترچھا، گورا چٹا نوجوان بے اعتنائی سے آیا اور دونوں کوہنیاں میز پر ٹیک کر سامنے والی کرسی پر یوں بیٹھ گیا جیسے وہ خود میری جواب طلبی کرنے والا ہو۔ میں نے فائل کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بے حد رکھائی سے جواب دیا، مل نہیں رہی۔ میں نے لہجے میں تیزی پیدا کر کے کہا، کیوں نہیں مل رہی؟ اسسٹنٹ نے وضاحت کی، گم ہو گئی۔ میں نے اور بھی تیزی سے پوچھا، کیسے گم ہو گئی؟ اسسٹنٹ نے کہا، بس جی گم ہو گئی، بتا کے تو نہیں گئی۔ وہ جس طرح لٹکتا مٹکتا کمرے میں داخل ہوا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر میں کچھ دیر کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ رفتہ رفتہ مجھے اپنے سوال کی حماقت اور اس کے جواب کی معقولیت پر ہنسی آنے لگی۔ اگر ہر لاپتہ چیز اعلان کر کے جائے کہ وہ کیسے گم ہو رہی ہے تو گمشدگی کے واقعات کیوں ہوں؟ میں نے افسران بالا کو نوٹ لکھا کہ فائل غالباً گم ہو گئی ہے۔ کیونکہ یہ لغزش میرے سیکشن میں ہوئی ہے اس لیے انچارج آفیسر کی حیثیت سے میں اس گمشدگی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اس پر مجھے سیکرٹری میک فارکر اور دیگر افسران سے درجہ بدرجہ تحریری ڈانٹ پڑی۔ ہر ایک نے مجھے آئندہ محتاط رہنے کی وارننگ دی۔ وہ دن اور آج کا دن جمیل الدین عالی سے میرے تعلقات استوار ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ سیکشن کا بے باک اور منہ زور اسسٹنٹ جمیل الدین عالی تھا۔ میں اس واقعے کو اپنی زندگی کا ایک قیمتی اور خوشگوار حادثہ سمجھتا ہوں۔ اس کی بدولت مجھے عالی کی دوستی اور رفاقت حاصل ہوئی، جس کے خوبصورت ملی نغموں نے مجھے شاد کام کیا ہے، جس کے خلوص کی دولت نے مجھے مالا مال کیا ہے، جس کی نازک مزاجی، زود رنجی، جھنجھلاہٹ اور کچ کلاہی نے میرے دل میں کبھی کوئی آزردگی پیدا نہیں کی۔ وزارت تجارت میں کام کرتے مجھے مشکل سے مہینہ ہوا تھا کہ جموں کشمیر میں آزادی کی لہر اٹھی۔
اس کے ساتھ ہی مہاراجہ ہری سنگھ کی قیادت میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ میری ماں جی اور دوسرے عزیز جموں سے جان بچا کر سیالکوٹ آ گئے۔ اب مجھے کراچی میں مکان کی فوری ضرورت پڑی تاکہ انہیں اپنے پاس لے آؤں۔ ہماری منسٹری میں جوائنٹ سیکرٹری صاحب سرکاری ملازمین کو مکان دینے کے سلسلے میں مختار کل تھے۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ضرورت بیان کی تو انہوں نے بڑی رکھائی سے ٹکا سا جواب دے دیا۔ اس وقت کراچی میں رہائشی مکانوں کا وہ حال تھا کہ ایک انار 100 بیمار۔ ایسے حالات میں وہ کس کو مکان دیں کس کو نہ دیں۔ حقدار سبھی تھے، لیکن ترجیحی حقدار کون تھا اس کا فیصلہ کرنا آسان نہ تھا۔ کوئی کسی وزیر یا افسر کبیر کی سفارش لے آیا تو اسے مکان مل جاتا، کوئی خوشامد اور چاپلوسی سے کام لیتا تو اس کا مقصد بھی پورا ہو جاتا۔ میں ان دونوں لوازمات سے عاری تھا، اس لیے ان کی عنایت سے محروم رہا۔ تھوڑی دوڑ دھوپ کے بعد مجھے ایک مکان کا نچلا حصہ کرائے پر مل گیا۔ اوپر والی منزل میں ہندو مالک مکان خود رہتا تھا۔ اس نے اپنا خاندان اور مال و اسباب بھارت بھیج دیا تھا۔ خود مکان اور دکان کو اچھی قیمت پر فروخت کرنے کے انتظار میں رک گیا تھا۔ 60-70 سال کا یہ بوڑھا بڑا سخت گیر مالک مکان تھا۔ اس نے 3-4 کمروں کا کرایہ ایسا لگایا کہ میری آدھی تنخواہ نکل جاتی تھی۔ دوسرے وہ بجلی اور پانی پر کڑی نگاہ رکھتا تھا۔ آدھی رات کو ضرورتاً بھی کسی کمرے کی بجلی جلائی جائے تو سوئے ہوئے مالک مکان کی چھٹی حص بیدار ہو جاتی اور واویلا مچانا شروع کر دیتا کہ بتی بند کرو، بجلی مفت نہیں ملتی کہ ساری رات جلا کر عیش کریں۔ ایک روز وہ گھر آیا تو ماں جی برآمدے میں بیٹھی بال سکھا رہی تھیں۔ اس نے ان کو بے نقط سنانا شروع کر دیں کہ میں نلکا بند کر کے گیا تھا، میری غیر حاضری میں پانی کھول کر نہائی کیوں ہو؟ ماں جی نے لاکھ سمجھایا کہ انہوں نے نلکا نہیں کھولا، صبح سے اپنے لیے پانی کی بالٹی بھر کر رکھی تھی، لیکن اس شریف آدمی کو یقین نہ آیا۔ اس نے مسلمانوں کے جھوٹ فریب اور مکر پر سیر حاصل تبصرہ کیا۔ انہی دنوں کراچی میں ہندو مسلم فساد ہو گیا۔ اس نے سامان بیچ کر 2.5 لاکھ روپے جمع کیا ہوا تھا۔ اسے خدشہ ہوا اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو یہ نقدی لٹ جائے گی۔ وہ یہ پونجی ماں جی کے پاس امانت رکھنے آیا۔ ماں جی کو 10 کے بعد گنتی نہیں آتی تھی۔ اس نے مجھے سامنے بٹھا کر 2.5 لاکھ روپیہ 2 بار گن کر ماں جی کے حوالے کیا اور مجھ سے رسید لکھوا کر اپنے پاس محفوظ کر لی۔ ماں جی نے اس امانت کی بڑی رکھوالی کی۔ رات کو تکیے کے نیچے رکھ کر سوتیں، نماز کے دوران گھٹنے کے ساتھ لگا کر رکھتیں۔ 2-3 روز میں امن و امان ہو گیا تو اس نے مجھے سامنے بٹھا کر 2.5 لاکھ روپیہ 2 بار گنا، رسید مجھے لوٹائی اور اپنی امانت بغل میں دبا کر اوپر چلا گیا۔ میرا خیال تھا اس خدمت گزاری کے عوض اب وہ بجلی پانی کے سلسلے میں نرمی دکھائے گا، لیکن اس کی وہی کلکل جاری رہی۔ وہ سرے شام مین سوئچ بند کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ رات کو پنکھا چلانا تو دور کی بات ہے، بلب تک نہیں جلا سکتے تھے، موم بتی جلا کر کام چلاتے تھے۔ 1-2 بار میں نے ارادہ کیا کہ اس نامعقول بڈھے سے اس بارے میں جھگڑا کروں، لیکن ماں جی نے یہ کہہ کر منع کر دیا، بیچارہ دکھی ہے، بے گھر ہو کر بمبئی جا رہا ہے، اس کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اس مالک مکان نے ایک طوطا پال رکھا تھا جسے پاکستان کے خلاف گالیاں سکھائی تھیں۔ باہر جاتے وقت وہ طوطے کا پنجرہ ماں جی کی رکھوالی میں دے جاتا۔ جب بھی کوئی طوطے کے سامنے سے گزرتا وہ بڑی بے تکلفی سے رٹی ہوئی گالیاں سناتا۔ بڈھا شام کو گھر لوٹتا تو ماں جی اسے چائے یا شربت بنا دیتیں۔ وہ تازہ دم ہو کر طوطے کا پنجرہ لے کر اوپر چلا جاتا اور ہمیں بجلی اور پانی سے محروم کرنے کے عمل میں مصروف ہو جاتا۔ ایک روز چندریگر صاحب کی طبیعت ناساز تھی۔ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ ان کے دفتر سے فائلز لے کر ان کے گھر آ جاؤں۔ جب میں نے ان سے ایڈریس پوچھا تو وہ بڑی حیرت سے بولے، تعجب ہے، تمہیں اپنے منسٹر کا گھر تک نہیں معلوم؟ میں کیا جواب دیتا؟ مجھے اپنے محکمے کے وزیر یا دوسرے وزیروں کے گھر نہ اس وقت معلوم تھے نہ بعد میں معلوم کرنے کا شوق ہوا۔ ان کے دفتر سے فائلوں کا انبار لے کر میں پہنچا تو وہ لان میں بیٹھے تھے۔ ان کے پاس سردار عبدالرب نشتر صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے نشتر صاحب سے میرا تعارف کروایا۔
یہ میرے انڈر سیکرٹری مسٹر سہاب ہیں جو اپنے وزیر کا گھر تک نہیں جانتے۔ نشتر صاحب نے بڑی دلچسپی سے پوچھا، کیا سہاب آپ کا تخلص ہے؟ میں نے انہیں اپنا پورا نام بتایا تو وہ پیشانی سکیڑ کر بولے، کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ مجھے اس نام سے شناسائی کی بو آتی ہے۔ میں نے عرض کیا، اس سے پہلے مجھے ان کی نیاز مندی کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ نشتر صاحب نے میرے سروس کیریئر کے متعلق چند سوال پوچھے۔ جب کہتے بنگال کی بات آئی تو وہ چونکے اور فرمایا، ہاں ہاں خوب یاد آیا، دہلی میں حسین شہید سہروردی نے آپ کی مزے کی باتیں سنائی تھیں۔ چندریگر صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے کامرس اینڈ انڈسٹریز کی فائلیں چھانٹ کر الگ کر دی تو نشتر صاحب بھی فارغ ہو کر چلنے کو تیار تھے۔ انہوں نے ازراہ نوازش مجھے اپنی کار میں لفٹ دینے کی پیشکش کی۔ راستے میں ایک مقام پر کچھ ہندو خاندان اونٹ گاڑیوں میں اپنا سامان لادے بندرگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ نشتر صاحب نے ٹھنڈی آ بھر کر کہا، یہ لوگ کتنے آرام سے تنکا سمیٹ کر جا رہے ہیں۔ اس طرف سے ہمارے لوگ جس حالت میں پہنچتے ہیں اس کے تصور سے ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ نشتر صاحب کا دل ہلکا کرنے کے لیے میں نے انہیں اپنے ہندو مالک مکان کے کچھ لطیفے سنائے تو وہ حیرت سے بولے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں؟ سرکاری مکان کیوں نہیں لیا؟ میں نے خلیلی صاحب کی مجبوریاں بیان کی تو وہ خاموش ہو گئے۔ 2-3 روز کے بعد نشتر صاحب کا پی اے میرے دفتر آیا اور نوشیروان جی مہتا بلاک میں ایک فلیٹ کا الاٹمنٹ آرڈر میرے حوالے کر گیا۔ معلوم نہیں یہ فلیٹ انہوں نے میرے لیے کس طرح حاصل کیا، لیکن اس وقت گھر ملنا میرے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس جہان میں بھی خوش رکھے۔ اس فلیٹ میں 2 بڑے بیڈ روم اور ایک چھوٹا کمرہ تھا۔ بسا اوقات اس میں ہم 30-30، 35-35 لوگ گزارا کرتے تھے۔ ہمارے عزیز و اقارب اور دوست احباب کشمیر اور بھارت سے جان بچا کر ہمارے پاس پہنچ رہے تھے۔ سب انتہائی خستہ حالی کا شکار تھے۔ کوئی پا پیادہ مہینوں کا سفر کر کے پہنچا تھا، کوئی ان ریل گاڑیوں میں بچ نکلا تھا جنہیں روک کر لوٹا جاتا تھا، کوئی طویل عرصہ مہاجر کیمپوں کی دلدل میں دھنس کر آیا تھا۔ کسی کو کپڑوں کی حاجت تھی، کسی کو علاج معالجے کی ضرورت تھی۔ زندگی کے ساتھ اثر نو ناتا جوڑنے کے لیے سب محتاج تھے۔ ایک روز میں نے بٹوا کھولا تو اس میں فقط 16 روپے تھے۔ مجھے بڑی تشویش ہوئی کیونکہ ابھی مہینہ پورا ہونے میں اور اگلی تنخواہ ملنے میں 8-10 روز باقی تھے۔ میرے پاس بینک بیلنس نہیں تھا، بلکہ میں نے بینک اکاؤنٹ کھولا ہی نہیں تھا۔ بہار، بنگال اور اڑیسہ میں میرا قاعدہ تھا کہ پہلی تاریخ کو تنخواہ وصول کر کے کچھ پیسے ماجی کو جموں بھیج دیتا، باقی رقم مہینے کے آخر تک ٹھکانے لگا دیتا۔ اب جو دیکھا گھر میں 2-2.5 درجن مہمان ہیں اور بٹوے میں صرف 16 روپے، تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میرا واحد اثاثہ ایک انشورنس پالیسی تھی۔ انشورنس ایجنٹ ڈاکٹر راجندر پرساد کا بیٹا تھا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد بعد میں بھارت کے پہلے صدر بنے۔ ان کے بیٹے کے ذریعے جو انشورنس پالیسی لی جاتی تھی وہ تحفتاً اس پر اپنے والد کے آٹوگراف چسپاں کر دیا کرتا تھا۔ میں اسے لے کر انشورنس کمپنی کے دفتر گیا اور مینیجر سے کہا کہ واجب الادا رقم وصول کر کے میں بیمہ پالیسی سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں۔ ہندو مینیجر بیمہ پالیسی پر ڈاکٹر راجندر پرساد کا آٹوگراف دیکھ کر وفور عقیدت سے بوکھلا گیا۔ مجھے سمجھانے لگا یہ پالیسی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، 30 برس بعد آٹوگراف کی وجہ سے اس کا شمار نوادرات میں ہوگا اور اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ رقم ملے گی۔ میں نے مینیجر کی کاروباری فراست کی تعریف کی، لیکن بیمہ پالیسی کی دستبرداری کے ارادے پر اڑا رہا۔ مینیجر نے پالیسی واپس لے کر مجھے 3,700 روپے ادا کر دیے۔ رقم ہاتھ آتے ہی میرا دماغ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ جی چاہا کوئی سستی سیکنڈ ہینڈ موٹر کار مل جائے۔ اڑیسہ میں میرے پاس بڑی سمارٹ سپورٹ کار تھی۔ کٹک سے روانگی کے وقت سب نے زور دیا کہ اسے فروخت کر دوں، لیکن اس کے ساتھ خوشگوار یادیں وابستہ تھیں۔ میں نے اسے ریل کی بوگی میں مکفل کر کے اللہ توکل بک کروا دیا۔ یہ بوگی کسی نہ کسی طرح جالندھر تک پہنچی۔
وہاں کسی صاحب ذوق کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے کار کو ریل سے اتار لیا۔ کراچی میں پیدل جوتیاں چٹکاتے ہوئے طبیعت اکتانے لگی تھی۔ انشورنس پالیسی کے پیسے جیب میں آئے تو یہ اکتاہٹ شدید تھکان میں تبدیل ہو گئی۔ کار کے خریدار کی حیثیت سے نگاہ ڈالی تو سڑک پر چلنے والی ہر دوسری تیسری کار بکنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ بمبئی جانے والے ہندو آخری چیز اپنی کار فروخت کرتے تھے۔ ایک ایسے ہی خوش پوشاک چرب زبان ہندو نوجوان مسٹر وڈوانی سے میری سر راہ ملاقات ہو گئی۔ اس کے پاس 15-20 سال پرانی شیورلیٹ کار تھی۔ اس نے اپنی کار کی مدح میں ایسے گیت گائے، اس کی بے عیب خدمت گزاری کے اتنے قصے سنائے کہ مجھے افسوس ہونے لگا یہ شخص اپنی اتنی محبوب اور کارآمد شے کو بامر مجبوری چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میں نے قیمت کے متعلق استفسار کیا تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر بڑا توبہ تلہ کیا اور قسم کھائی وہ کار کی قیمت لگانے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ وہ تو ایک ایسے قدردان کی تلاش میں تھا جس کے سپرد کر کے اسے اطمینان ہو کہ اس کی چہیتی کار صحیح ہاتھوں میں ہے۔ کسی وجہ سے اسے میرے چہرے پر قدردانی کی مہر نظر آئی اور 2500 روپے پر سودا طے ہو گیا۔ مسٹر وڈوانی کے جانے کے بعد میں نے کار چلانے کی کوشش کی تو اس نے اسٹارٹ ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ اب یہ عقدہ کھلا کہ انجن اسٹارٹ ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ 2-4 آدمی اسے کافی دور تک دھکا دیں۔ انجن چالو ہوتا تھا تو پہیے رک جاتے تھے، پہیے حرکت کرتے تھے تو انجن دم توڑ دیتا تھا۔ گیئر بدلنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ بریک کبھی لگتی تھی، کبھی صاف مکر جاتی تھی۔ میل 1.5 میل چلنے کے بعد پانی جوش میں آ کر ابلنے لگتا تھا۔ ہارن کی جگہ اس کے دروازے اور مڈ گارڈ بڑے زور سے بجتے تھے۔ کار کی اگلی اور پچھلی بتیوں میں سے کوئی بھی کام نہ کرتی تھی۔ اندھیرے میں ہم اس کے سامنے لالٹین جلا کر لٹکایا کرتے تھے۔ انہی دنوں چودھری غلام عباس جیل سے رہا ہو کر پاکستان پہنچے تھے۔ کراچی آ کر وہ ہمارے ہاں ٹھہرے اور ٹیلی فون پر قائد اعظم کو اپنی آمد کی اطلاع دی۔ قائد اعظم نے انہیں اگلے روز لنچ پر مدعو کیا اور ساتھ ہی فرمایا اگر انہیں سواری کی ضرورت ہو تو گورنر جنرل ہاؤس کی کار انہیں لینے آ جائے گی۔ چودھری صاحب ہمارے ہاں کار کھڑی دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے عرض کی کہ سواری کا انتظام ہے، وہ خود ہی حاضر ہو جائیں گے۔ سواری کا جو انتظام موجود تھا اس کی اصلیت سے ہم نے چودھری صاحب کو آگاہ کیا تو وہ بولے کوئی پرواہ نہیں، ہم 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر سے روانہ ہو جائیں گے تاکہ کار کے سارے ناز نخرے اٹھانے کے بعد بھی کافی وقت ہاتھ میں رہے۔ لنچ کا ٹائم 1:15 بجے تھا۔ دھکا لگانے والی نفری کو کار میں بٹھا کر ہم 12 بجے ہی روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے کار کا موڈ ٹھیک رہا اور ہم 12:30 بجے گورنر جنرل ہاؤس پہنچ گئے۔ اے ڈی سی بڑا پریشان ہوا کہ چودھری صاحب جلدی کیوں آ گئے ہیں۔ چودھری صاحب نے اس کی ڈھارس بندھائی کہ وہ بڑی خوشی سے آدھا گھنٹہ انتظار کر لیں گے۔ انتظار کی بات نہیں، اے ڈی سی نے جواب دیا۔ قائد اعظم کا حکم ہے جب چودھری صاحب تشریف لائیں گے تو وہ خود پورچ میں آ کر ان کا استقبال کریں گے، اس لیے فی الحال آپ لوگ واپس چلے جائیں اور ٹھیک 1:15 پر پہنچ جائیں۔ اس گفتگو کے دوران کار کا انجن بند ہو گیا تھا۔ ہم نے دھکا دے کر اسے قریب ہی گورنر جنرل ہاؤس کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر لیا۔ اس وقفہ انتظار کے دوران چودھری غلام عباس نے کہا کہ ریاست جموں و کشمیر کا جو علاقہ آزاد ہو چکا ہے وہاں نظم و نسق قائم کرنے کے لیے وہ میری خدمات حکومت پاکستان سے مانگنا چاہتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے دراصل میرے منہ کی بات چھین لی تھی، کیونکہ میں ان سے یہی درخواست کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے یقین دلایا کہ میں جتنی جلد آزاد کشمیر جا سکوں اسی قدر اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا۔ ملاقات کا وقت ہو چکا تھا۔ سیکیورٹی کے سپاہیوں نے بڑی خوش دلی سے کار کو دھکا لگایا اور ہم زور و شور سے پھٹ پھٹ کرتے ٹھیک 1:15 بجے گورنر جنرل ہاؤس کے پورچ میں جا رکے۔ عین اسی لمحے قائد اعظم اندر سے برآمد ہوئے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے چودھری صاحب کے ساتھ معانقہ کیا اور انہیں بازو سے تھام کر اندر لے گئے۔ کار کے شور شرابے میں قائد اعظم کا فقط ایک فقرہ سنائی دیا۔
غلام عباس, I am really happy you are here.